یہ بات ہم ابتدا میں عرض کر رہا ہوں، سمجھ کے چلیں کہ یہ محنت اصل اپنی ذات کے لیے ہے، ورنہ امت میں دعوت کا تصور محض غیر مسلموں کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ اب بھی پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبیوں کو تو دعوت کے لیے غیروں کی طرف بھیجا گیا تھا، آپ ایمان والوں میں محنت کر رہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ محنت جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر کی انتہائی مختصر، اس کو تو دعوت سمجھ لیا، اور وہ محنت جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے بنی اسرائیل پر کہ ان میں تقوی آوے، ان میں زہد آوے، ان میں اللہ کا تعلق آوے، ان میں اللہ کے اوامر کا امتثال اور اللہ کے اوامر کی اس کی پابندی آوے، یہ سب چھوڑ دیا، اس کو دعوت نہ سمجھا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ وہ دعوت جو فرعون کے لیے انتہائی مختصر، حل لک الی ان تزکا، کہ پاک ہونا چاہتے ہو، اتنی دعوت فرعون کو، اور وہ ساری محنت، جس محنت سے وہ نتائج سامنے آئے کہ کی وجہ سے اللہ نے فرعون کو پکڑا، کیونکہ فرعون کا غرق ہونا بنی اسرائیل کے صبر و تقوی اور اس کی طرف سے آنے والی اذیتوں کے باوجود اپنے دین پر جمنا تھا، کہ اللہ نے سارے وعدے اپنے پورے کیا بنی اسرائیل کے لیے ان کے صبر کی وجہ سے۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا ذہن میں یہ ہے کہ دعوت تو غیروں کے لیے تھی۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، امت نے اس دعوت کو اس لیے چھوڑا کہ اس کو محض دوسروں کے لیے سمجھا، اور اس پر یہ کہا کہ اب دین کی اشاعت کے اسباب اور اس کے مادی آلات اور شکلیں بہت ہو گئی ہیں، لہذا اب پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعوت پہنچ چکی ہے، پہنچ رہی ہے، آپ بھی بیٹھے بیٹھے اپنا پیغام دنیا کے جس کونے میں جس شخص کو پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بادشاہوں کو بھی جو دعوت دی ہے، وہ خط صرف بطور دلیل اور بطور ثبوت کے تھا، ورنہ آپ کے خطوط کو بھی آپ کی جماعتیں لے کر گئی ہیں۔ دعوت دی ہے کہ دعوت کے لیے جماعت کو بھیجا ہے۔ یہ جماعت کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس کام کے لیے جا رہی ہے، یہ بادشاہ کے لیے خط میں لکھ دیا۔ دیکھو، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس نقل و حرکت کو اگر صحابہ کرام کی نقل و حرکت یقین کرتے ہوئے اور ان تمام نقل و حرکت کے واقعات اور ان کے فضائل کو اس وقت مد نظر رکھتے ہوئے اگر نہ چلے، تو وہ تمام وعدے اور ہدایت جو ان کے لیے ہوا ہے، وہ تمام وعدے، نصرتیں، برکتیں، وہ ہدایت، وہ تربیت جو صحابہ کی ہوئی ہے، وہ ہم اس زمانے میں اس محنت کے ذریعے نہیں پا سکتے، جب تک ہم اس محنت کو وہ محنت یقین کر کے اور ان کی نقل و حرکت کے فضائل، ان کی نقل و حرکت پر جو وعدے اور نصرتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، ان ساری نصرتوں کو صحابہ کی نصرتوں سے 10 گنا زیادہ یقین کرتے ہوئے، جیسا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد والوں کی مدد ایک مومن کی 10 صحابہ کے بقدر، اور ایک مومن کو اجر 50 صحابہ کے بقدر۔ اگر ہم اس زمانے میں ان سارے واقعات کا استحضار اور ان کو سامنے رکھ کر نہ چلے، تو جو کچھ اس محنت پر اس زمانے میں ہوا ہے، وہ مدد، نصرتیں، وہ ہدایتیں اور اس محنت سے وہ تربیت، کیونکہ میرے محترم دوستو، تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مربی حقیق اللہ کی ذات ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اپنی تربیت کے لیے بلا رہے ہیں،
اللہ کا دستور ہے یہ کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ رب العزت اس کو دوسروں سے پہلے نوازتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے. یہ تو صاف بات ہے, تاکید کے ساتھ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم من ہم, کہ ہم سے وہ مراد ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے جوہد میں مشغول ہیں. میں ان کو ان سے پہلے ہدایت دوں گا جن کو یہ میری طرف بلا رہے ہیں. میں ان بلانے والوں کو ان سے پہلے ہدایت دوں گا جن کو یہ میری طرف بلا رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, دعوت ہے اصل اپنی ذات کے لیے. تو اس کا تصور امت میں یہ ہو گیا کہ یہ تو غیروں کے لیے ہے. پھر مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.